السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے ہفتے غزوہ احد سے متعلق کچھ باتیں ہم لوگوں نے سماعت کی تھی، اور غزوہ احد سے متعلق بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آخر میں ہم نے غزوہ احد میں یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تدفین سے متعلق بھی بات آ چکی تھی۔ اور پچھلے درس میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مشرکین مکہ، جب ابو سفیان اور مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ ہم نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے، تو پھر وہ وہاں سے نکل گئے، مقام احد سے نکل گئے، اور جب وہ تھوڑا سا دور گئے تو ان کو احساس ہوا کہ ہمیں وہاں رکنا چاہیے تھا، ہمیں وہاں ان کا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اور ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور وہاں رک کر کے پھر ہمیں نکلنا چاہیے تھا۔ جب یہ بات ان لوگوں کے دماغ میں آئی تو وہ واپس آنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو صحابہ اکرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ آپ کو بتائیں یہ حالات اتنے خراب تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ کس قدر صحابہ اکرام زخمی تھے، یعنی اتنی زخمی حالت میں ایک جنگ مکمل ہونے کے بعد دوسری جنگ کی بات تھی، صحابہ اکرام اس کے باوجود تیار تھے، اس کے باوجود صحابہ اکرام تیار تھے جنگ کے لیے۔ حالانکہ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی صحابہ اکرام کو منع کیا تھا شامل ہونے کے لیے، لیکن بہرحال صحابہ اکرام تیار تھے۔ اور یہ بات جب مشرکین کو پتہ چلی تو پھر وہ ریٹرن نہیں آئے، وہ واپس نکل گئے۔ اس کو غزوہ حمراء الاسد جو ہے بعض مورخین نے لکھا ہے۔ بہرحال احد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ برابری کا رہا۔ ابتدا میں مسلمان فاتح ہوئے، غالب ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے مسلمان ہارے نہیں، کیونکہ جو ہرانے کے جو شرائط تھے، قواعد تھے، وہ پورے نہیں ہوئے تھے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ دیکھیے، اس میں نا ہر ایک کی قربانی رہی ہے، خصوصاً خواتین کی بھی اس جنگ میں بڑی قربانی رہی ہے۔ وہ مشہور واقعہ جو ہم لوگ بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں صحابہ اکرام، ایک خاتون جو غالباً بنو دینار یا کسی قبیلے کی خاتون تھی، اور وہ صحابہ اکرام سے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگ اسے بتاتے کہ تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ کہا کہ وہ چھوڑو، آپ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کیسے۔ کہا گیا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں، تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ایک ہی بات کہی کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ تاریخی جملہ ان کا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ہیچ ہے، یعنی ساری مصیبتیں چھوٹی ہیں۔ شوہر کا انتقال، بھائی کا انتقال، جو ہے والد کا انتقال، وہ حیثیت نہیں رکھتی جتنا آپ کا جو ہے صحیح سلامت رہنا میرے نزدیک حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اتنا شاندار کارنامہ صحابہ اکرام کا رہا ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ وہ چنندہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معاونت کے لیے، ان کی مدد کے لیے منتخب کیا تھا، تبھی ان کے اندر ایسے اوصاف تھے، ایسی شاندار ان کے اندر خصلتیں تھیں۔ ہاں آپ سوچیں کہ دین کو کتنا انہوں نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے یہاں دین ثانوی چیز بن کر کے رہ گئی ہے، ہر انسان کا اپنا مفاد اصل ہے۔ بھئی میں کیسے اپنے آپ کو بچا لوں، میں کیسے اپنے آپ کا فائدہ کروا لوں، میں کیسے خود صحیح رہ لوں۔ ہاں چاہے میرا دین جائے، چاہے میرا ایمان جائے، انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ کتنا شاندار کارنامے ان لوگوں نے کیے۔ لہذا یہ غزوہ احد رہا۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا، سریہ رجیع۔ سریہ رجیع غزوہ نہیں، ایک سریہ تھا، یعنی سریہ رجیع یہ تقریباً سن 4 ہجری میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پیش آیا۔ یہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے عدل اور قارا کے قبیلے تھے یہ دو، اس کے کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس کچھ لوگ بھیج دیجئے جو دین کا کام کریں، جو
تبلیغ کا کام کریں، ایسے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ تو ابن سعد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں کو، اور صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو بھیجا، 10 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، اور ان 10 صحابہ کرام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ ایک صحابی رسول حضرت عاصم بن ثابت کی عمارت میں بھیجا کہ 10 لوگوں کا گروپ اللہ کے نبی نے بنایا کہ یہ لوگ وہاں جائیں گے، دعوت و تبلیغ کریں گے۔ اور بعض تاریخی روایتوں میں آیا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 لوگوں کی جماعت کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور وہاں جا کر کے دعوت و تبلیغ کرو، اور حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر بنایا۔ اب ہوا یہ کہ یہ 10 صحابہ کرام نکلے یہاں سے، اور جو ہے مقام رجی میں یہ لوگ پہنچے، اور وہاں پر جو ہے یعنی وہاں پر ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا گیا، یعنی ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور صحابہ کرام کو قتل کرنا شروع کیا۔ یعنی صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ بنو سلیم کے کچھ لوگ آ رہے ہیں بنو عامر کے قتل کرنے کے لیے، تو یہ لوگ جو ہے پہاڑی پر چڑھ گئے، 10 صحابہ کرام 10 کے 10 یہ جو ہے ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، اور جب پہاڑی پر چڑھے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اتر جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے۔ بنو حذیل کے تھے غالباً وہ لوگ، تو کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے۔ 10 صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ اتر جاؤ، صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم تم مشرکوں کی پناہ میں نہیں آئیں گے، ہمیں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں۔ لہذا ان دونوں کے درمیان میں جنگ ہوئی، یعنی یہ جو بنو حذیل کے 100 تیر انداز تھے، بعض علم نے لکھا کہ تقریباً 100 تیر اندازوں کو انہوں نے بھیجا تھا صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے۔ لہذا یہ لوگ دونوں کے درمیان میں جنگ ہوئی، تقریباً 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضرت عاصم بن ثابت جو امیر تھے وہ بھی شہید ہو گئے، 3 صحابہ کرام بچے رہے اس سریے میں، 3 صحابہ کرام بچے، حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنہ اور ایک عبداللہ بن طارق، یہ 3 صحابہ کرام بچ گئے۔ اب ان تینوں سے ان لوگوں نے، بنو حذیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ نیچے اتر جاؤ آپ لوگ، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام نے ان لوگوں کی بات مان لی اور وہ نیچے اتر گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ان کی تیر کی جو کمانوں کی جو تاریں تھی وہ کھولی اور صحابہ کرام کے ہاتھوں کو باندھ دیا، اور ان کو کھینچ کر کے مکہ کی طرف لے جانے لگے۔ لیکن ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن طارق نہیں جا رہے تھے، کتنا ان لوگوں نے کوشش کیا، کتنا جو ہے لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے، آخرکار ان کو وہیں قتل کر دیا حضرت عبداللہ بن طارق کو۔ اب بچے حضرت خبیب اور حضرت زید، ان دونوں کو لے جا کر کے مکہ کے مشرکین کے ہاتھوں بیچ دیا۔ حضرت خبیب کو بیچا، حضرت خبیب کو جو ہے حارث، بنو حارث کے گھر والوں کے ہاتھوں بھیجا، کیونکہ حضرت خبیب نے، بعض علم نے لکھا ہے کہ خبیب نے جو ہے حارث کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خبیب بن جو ہے اصافہ ایک صحابی تھے، انہوں نے قتل کیا تھا، خبیب بن عدی نے نہیں، جبکہ ان لوگوں نے پکڑا تھا خبیب بن عدی کو۔ لہذا کیونکہ یہ انہی کے قبیلے سے تھے، تو عرب کا مشرکین کا معاملہ یہ تھا نا کہ ہمارے آدمی کو قتل کیا تو گرچہ اس آدمی کو نہ قتل کرے جس نے قتل کیا، اس کے قبیلے کا کوئی قتل ہونا چاہیے، یعنی جس نے قتل کیا اس کو قتل نہ کر پائے تو اس کے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کریں گے۔ تو حافظ ابن حجر نے لکھا کہ یہ حضرت خبیب یہ ان کے قبیلے کے تھے، لہذا ان لوگوں نے جو ہے بنو حارث کو حضرت خبیب کو بیچ دیا۔ اور جو ایک اور صحابی حضرت زید بن دسنہ تھے، ان کو صفوان بن امیہ نے پکڑ لیا، اور یہ جنہوں نے جو ہے جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو انہوں نے قتل کیا تھا، لہذا اس نے جو ہے صفوان بن امیہ نے حضرت زید بن دسنہ کو قتل کر دیا۔ اب حضرت خبیب جو بچے ہوئے تھے، ان کا ایک مشہور واقعہ جو بڑا شاندار ہے، جس کو کئی اہل علم نے نقل کیا ہے تاریخ کی کتب میں، وہ یہ تھا کہ بنو حارث نے جب حضرت خبیب کو گرفتار کیا اور ان کو خرید لیا ان لوگوں سے، تو بنو حذیل سے، تو یہ لے جا کر کے ان کو قید کر دیا ان لوگوں نے حضرت خبیب بن عدی کو، اور ان کو پھانسی دینے کا ارادہ کیا، اعلان کیا کہ اس کو خبیب کو جو ہے پھانسی دی جائے گی۔ لہذا حضرت خبیب نے اس کے گھر میں جو بنو حارث کی جو بیٹی تھی اس سے اس طرح مانگا کہ بھئی میں زیر ناف کے بال صاف کر لوں اور میں پاک صاف ہو کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جاؤ سولی پر چڑھنے کے لیے۔ وہ خود بیان کرتی ہے، امام اسحاق نے اس کو حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے، کہتی ہے کہ میں نے خبیب کو دیکھا کہ میں نے اس کو اس طرح دیا، اور میرا بچہ یعنی اس خاتون کا بچہ جو قتل کرنے والے ہیں حضرت خبیب کو، ان کے گھر کا چھوٹا سا بچہ، کہتی ہیں کہ میں اپنے بچے سے غافل ہوئی تو وہ جا کر کے حضرت خبیب کے پاس چلا گیا، حضرت خبیب نے اس کو گود میں لیا، اٹھا لیا، اس کو اپنے پیروں پر بٹھایا۔ کہتی ہیں کہ جب میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے
صحابی رسول کے ہاتھ میں، اور پتہ نہیں وہ بچے کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت وہ کہتی ہیں، حالانکہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، جو بنو حارث کی جو بیٹی تھی وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ واقعہ انہوں نے سنایا۔ کہتی ہیں کہ میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے، یہ کیا کرے گا۔ کہتی ہیں کہ جب میرا چہرہ حضرت خبیب نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ میں پریشان ہوں، اور انہوں نے کہا کہ تو فکر نہ کر، میں اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور اس لیے کہ کہا کہ میں جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے جو ہے میں اللہ کے پاس، مطلب بعض روایتوں میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں، کہا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، لہذا انہوں نے بچے کو چھوڑ دیا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا ان دنوں جن دنوں انگور عرب میں نہیں پائے جاتے تھے، مکہ میں نہیں پائے جاتے تھے، ان دنوں میں نے دیکھا کہ خبیب کے پاس انگور ہوا کرتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو انہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت خبیب نے بالکل جو ہے صاف ستھرے ہوئے، پھر سولی پر لٹکانے کے لیے لے جا رہے تھے تو کہا کہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز انہوں نے ادا کی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے جو کسی صحابی نے اپنی وفات سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی ہو۔ یہ پہلا واقعہ ہے، سب سے پہلا واقعہ حضرت خبیب بن عدی کا، کہ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز کو بالکل مختصر کیا، اور ان لوگوں سے آ کر کے کہا کہ میں نماز کو اور لمبی کرنا چاہتا تھا، میں نے اس لیے لمبی نہیں کی کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہوں، لہذا نماز مختصر پڑھی، اور جو ہے حضرت خبیب جو ہے جا کر کے سولی پر لٹک گئے۔ اور یہ واقعہ نا، یعنی ابو سفیان کا جب وہاں سے گزر ہوا، ابو سفیان کی جب ملاقات ہوئی حضرت خبیب سے، بعض علم نے اس کو بھی نقل کیا ہے، کہا کہ ابو سفیان نے آ کر کے حضرت خبیب سے کہا تھا کہ خبیب تمہارا کیا خیال ہے، ہاں تم یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ کاش تمہاری جگہ محمد ہوتے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کاش تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اپنے گھر والوں کے پاس ہوتے؟ حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ اللہ کے نبی جہاں ہے وہیں رہے اور وہیں پر ان کے پیر میں کانٹا چوبے، میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے بدلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں، اپنے گھر والوں کے پاس رہوں، میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی ان کے جس جگہ پر اللہ کے نبی ابھی ہے وہاں پر رہتے ہوئے ان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اور میری پھانسی رک جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں۔ چاہے جائے کہ یہ اللہ کے نبی کے لیے میں یہ سوچوں کہ اللہ کے نبی اس جگہ پر ہوتے۔ ابو سفیان کا وہ جملہ، تاریخی جملہ بعض علم نے نقل کیا کہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ واللہ میں نے ایسے نچھاور، اپنے آقا کے لیے نچھاور ہونے والے لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ اس زمانے میں بڑے واقعات تھے لوگوں کے، اعتقاد کے، معتقدین کے، ہاں کہ جب کسی کے اوپر فریفتہ ہوتے تو اس طرح سے ہوتے کہ اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے، لیکن ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی جیسے صحابہ اکرام کی ملتی ہے حضرت خبیب کے لیے۔ اور حضرت خبیب کے وہ اشعار جو بڑے مشہور ہے، ہاں انہوں نے کہا تھا یعنی فارسی سے پہلے تک کہ مالی ابالی ما ان ابالی حین اقتل مسلمہ، ما ان ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای شق کان فی اللہ مصرعی، كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزق۔ کہتے ہیں کہ بڑا شاندار یہ شعر ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں، مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میں کس پہلو گروں گا، میں اس بات کی فکر نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ وَيُبَارِكْ، ہاں وَيُبَارِكْ کہا، وَيُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّقٍ، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ میرے جوڑوں پر، میرے جو ہے ہر جوڑ پر، میرے ہر جو ہے زخم پر اللہ رب العالمین برکت نازل کرے، اللہ رب العالمین برکت نازل کرے، اس بات پر قادر ہے۔ یہ شاندار جملے تھے جو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، اور پھر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات حضرت جو ہے ایک صحابی رسول، ہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو ملتا ہے وہ بئر معونہ کا واقعہ ہے۔ یہ دونوں تقریباً
قریب قریب واقعات ہے. بئر معونہ کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رعل زکوان کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو ہے علم سکھانے کے لیے ہمارے پاس قراء کو بھیج دیجئے. قراء کو یعنی وہ صحابہ کرام جو قرآن اچھے پڑھنے والے ہیں ان کو بھیج دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا. 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا. وہ قراء صحابہ کرام تھے اور ان کا کام یہ تھا نا کہ صبح جو ہے اپنی لکڑیاں لے جا کر کے بازاروں میں بیچتے اور رات میں جو ہے نفل نمازیں ادا کیا کرتے تھے. اور بعض علم نے کہا کہ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اپنی کمائی اصحاب صفہ پر خرچ کرتے تھے. یعنی وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خالص علم حاصل کرنے کے لیے رہتے تھے, ان صحابہ کرام پر ہی اپنا پیسہ خرچہ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 70 صحابہ کرام کو رعل اور زکوان والوں کے ساتھ بھیجا. اب یہ لوگ ان کو لے گئے, ان صحابہ کرام کو, اور جو ہے بنو عامر کے پاس جب وہ پہنچے اس کی زمین میں جو تقریباً بنو عامر اور بنو سلیم کے قریب قریب تھی, اور بئر معونہ یعنی ایک کنواں تھا وہاں پر معونہ نام کا, اس کنویں کے پاس جب یہ لوگ پہنچے, پتھریلی زمین تھی, تو حضرت حرام بن ملحان جو حضرت ام سلیم کے بھائی تھے, ان کے ہاتھ سے ایک خط عامر بن طفیل جو مشرک تھا اس کے پاس بھیجا گیا. تو اس نے حضرت حرام بن ملحان کو قتل کروا دیا اور کہا کہ جتنے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں 70 لوگ, ان سب کو قتل کر دو, نعوذ باللہ. اور رعل اور زکوان والے جن لوگوں نے اپنی ذمہ داری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو لیا تھا, اللہ کے ان لوگوں نے بھی حامی بھر دی کہ ہاں قتل کر دو. لہذا وہ تمام کے تمام 70 صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا. اس میں سے کعب بن زید ایک صحابی تھے جو بچے رہے, جو بعد میں جو ہے غالباً غزوہ خندق وغیرہ میں ان کا انتقال ہوا. لہذا ایک صحابی کے علاوہ باقی سارے قتل کر دیے گئے. اور جو ہے پھر یہ بئر معونہ کا بڑا ہی دردناک واقعہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو جو ہے قتل کر دیا گیا, حتیٰ کہ حضرت حرام بن ملحان کو بھی قتل کر دیا گیا جو ام سلیم کے بھائی تھے. عمر بن امیہ الدمری یہ ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے رجی کی خبر بھی اللہ کے نبی کو دی تھی, اور معونہ یہ جو بئر معونہ کا واقعہ ہوا تھا اس کی بھی خبر انہوں نے ہی اللہ کے نبی کو دی. یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے, حضرت عمر بن امیہ الدمری یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان لوگوں پر 30 دن تک قنوت نازلہ پڑھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر 30 دنوں تک جو ہے اللہ کے نبی نے بد دعائیں کی. اور اسی درمیان میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کردار اور آپ کی عہد کی پاسداری آپ دیکھیے. آپ سوچئے کہ کتنے حالات خراب ہیں. یعنی مشرکین نے 70 صحابہ کرام کو قتل کیا, رجی میں ان لوگوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا. حضرت عمر بن امیہ جب اللہ کے نبی کو خبر دینے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بنو کلب کے جو مشرکین کا قبیلہ تھا اس کے 2 لوگ کنویں کے پاس پانی پی رہے ہیں. ہاں, اور حضرت امیہ نے سوچا, عمر نے سوچا کہ ان سے میں بدلہ لے لوں گا صحابہ کرام کا, لہذا ان دونوں کو قتل کر دیا. انہوں نے حضرت عمر بن امیہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا. اب یہ دونوں جب قتل ہوئے تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے بدلہ لے لیا مشرکین سے, صحابہ کرام کا, کم سے کم 2 لوگوں کو تو ان کے میں نے قتل کر دیا. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی کو انہوں نے سنایا کہ 2 لوگوں کو میں نے قتل کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے انہیں پناہ دی تھی. وہ 2 لوگ مدینہ ہی سے مکہ جا رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے کر کے جا رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے جا رہے تھے, اور حضرت جو ہے عمر بن امیہ نے ان کو غلطی سے قتل کر دیا. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لوگوں کی دیت ادا کی. کن لوگوں کو ادا کی؟ ان لوگوں کو جنہوں نے ان صحابہ کرام کو قتل کیا. یعنی آپ سوچیں اسلام میں عہد کی پاسداری کتنی بڑی چیز ہے. آج ہمارے یہاں عہد کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی بول تو دیتا ہے بھائی کل, تو وہ کل آتا ہی نہیں ہے, وہ کل آتا ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ایسا ہے. ہاں, ہم نے بول دیا 10 دن تو وہ 10 دن آتے ہی نہیں ہیں ہمارے, جب تک کہ سامنے والا ٹچ نہ کرے وہ آتے ہی نہیں. یعنی عہد کی پاسداری دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا لیکن ان کے 2 لوگوں کو اللہ کے نبی نے امن دیا تھا اور ان کی دیت یعنی ان کو امن نامہ لکھ کر کے دے دیا, ان کے ساتھ عہد کر لیا, تو اللہ کے نبی نے عہد کی پاسداری اس انداز میں کی کہ ان دونوں کی دیت ادا کی. اور آپ کو پتا ہوگا, میں نے جب ہم لوگ بات کر رہے تھے میثاق مدینہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے کچھ معاہدہ کیا تھا, تو ان معاہدوں میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ جب دیت کی بات آئے گی تو یہودی مسلمانوں کی دیت دینے میں
مدد کریں گے۔ اب انہی دو لوگوں کی دیت لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بنو نذیر کے پاس۔ بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس گئے کہ ہمیں ان دو لوگوں کی دیت ادا کرنی ہے، تم ہماری مدد کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ ان لوگوں نے بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ہے جنگ کی گئی، بنو نذیر کے ساتھ، وہ آگے آئے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ اکرام کی، ان دونوں شخص کی جن کا قتل حضرت عمرو بن امیہ الدمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی جو ہے دیت دے دی۔ اب یہاں پر یہ دو مسئلے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان لوگوں پر بد دعا کیے، ان سارے قبائل پر جن لوگوں نے مسلمانوں کو دھوکے سے قتل کیا تھا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ چل رہا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر آئے یہودیوں کے پاس دیت کا مطالبہ کرنے کہ بھئی ہم سے ایسا غلطی سے 2 لوگوں کا قتل ہو گیا ہے، آپ دیت ادا کرو، تو یہودیوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ویٹ کرو، ہم آپ کو دیت کا مال جو ہے دے دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کی چھت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ان لوگوں نے پلان بنایا یہودیوں نے کہ ایک شخص جو ہے عمرو بن خیحاش یا خیخاش بعد روایتوں میں نام آیا ہے، وہ چھت پر چڑھے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تختی کا پاٹ جو ہوتا ہے، جو ہے چکی کا پاٹ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ پھینک دے گا، اور اللہ کے نبی کو یہ لوگ ایسے قتل کر دیں گے۔ اور باقاعدہ پورا پلان ہو گیا ان لوگوں کا کہ ابھی موقع ہے، ابھی کر لینا چاہیے، بعد میں موقع نہیں ملے گا، تو ابھی ان کو قتل کر دیتے۔ لہذا یہ ان لوگوں کی سازش کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر وحی بتا دیا کہ یہ لوگ اس طرح سے کرنے والے۔ اللہ کے نبی ذرا بھی وہاں نہیں رکے، حتیٰ کہ جو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی نہیں بتایا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی آئیں گے، اللہ کے نبی آئے نہیں، بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی فوراً مدینہ آ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ صحابہ کرام کو بتایا، اور پھر ان لوگوں کا جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا گیا، بنو نذیر کا۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا آپ کو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کو تو پہلے ہی شہر بدر کر دیا گیا، اب آیا بنو نذیر، ان لوگوں نے بھی جو ہے عہد شکنی کی، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے بیعت کی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس کو غزوہ بنو نذیر کہتے ہیں۔ ہاں، یہ قلعے کا محاصرہ کر لیا، 6 دن تک وہ لوگ اندر قید رہے، پھر جب ہار گئے بنو نذیر کے یہودی، تو آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ جوڑنے لگے، مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمیں جو ہے امن دے دیجئے یا اس طرح کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط پر راضی ہوئے، کہا کہ ان میں سے بعض یہودی شام کی طرف چلے جائیں گے، اور بعض جا کر کے مدینہ سے باہر خیبر میں آباد ہو جائیں گے، خیبر میں رہنے لگیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات پر وہ لوگ راضی ہوئے، ان میں سے بعض جو ہے خیبر کی طرف چلے گئے، اور بعض جو ہے شام کی طرف چلے گئے۔ اب یہ معاملہ یہاں تک ختم ہوا۔ اب یہ لوگ جو خیبر میں آباد تھے نا، یہودی جو خیبر میں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو نذیر میں ذلت اور رسوائی دے کر کے باہر نکالا تھا مدینہ سے، تو یہ لوگ خیبر میں رہ کر کے خاموش نہیں رہے، خیبر میں رہ کر کے ان لوگوں نے سازشیں کرنا شروع کیا اللہ کے نبی کے خلاف، اور مکہ آ کر کے مکہ کے سرداروں کو بہکایا کہ تم جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے۔ اور اس طرح سے پورے قبائل جو عرب کے مشرک قبائل تھے، سارے قبائل میں گھوم گھوم کر کے ان لوگوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، حتیٰ کہ کتنے معلوم ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کس کے پاس؟ مشرکین کے پاس۔ مشرکین کے پاس 10,000 کا لشکر جمع ہو گیا، اور یہ سبب بنا غزوہ خندق کا، غزوہ خندق کا۔ اب یہاں سے غزوہ خندق شروع ہوگا، یہ سن 5 ہجری میں ہوا، اور غزوہ خندق میں مسئلہ یہ تھا نا کہ ان لوگوں نے جمع کیا لشکر کو 10,000 کے، مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، یہاں پر مسلمان کتنے تھے؟ 3,000 مسلمان، اب وہاں پر 10,000 کا لشکر، یہاں 3,000۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ صحابہ اکرام نے مختلف مشورے دیے، اور مشہور ہے کہ حضرت سلمان فارسی چونکہ فارس کی طرف کے رہنے والے تھے، ان کو وہاں کے جو ہے داؤ پیچ پتہ تھے، تو انہوں نے ایک مشورہ اللہ کے نبی کو دیا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ مشرقی جانب جو ہے خندق کھود دیتے ہیں، کیونکہ یہ مدینہ جو ہے 3 اطراف سے گھرا ہوا ہے پہاڑوں سے، لہذا یہ قلعے کی مانند ہے ہمارے لیے، مسئلہ صرف مشرقی جانب کا ہے،
تو وہاں ہم لوگ خندق کھود دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہم ان سے محفوظ رہے. اور یہ بہت شاندار مشورہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور پھر خندق کی کھدائی شروع ہوئی. اور خندق کی کھدائی آپ دیکھیں کہ کھودنے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بہت آسانی سے اور بہت چھوٹا موٹا کوئی معاملہ تھا، بلکہ اہل علم نے لکھا جو خندق کی کھدائی ہے وہ کتنی لمبی تھی آپ کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ تقریباً 4 کلومیٹر چوڑائی، یعنی چوڑائی میں 4 کلومیٹر اور جو ہے تقریباً 7 میٹر، یعنی تقریباً 4 کلومیٹر چوڑائی، تقریباً 7 میٹر اور گہرائی تقریباً 5 سے 8 میٹر، یعنی 5 سے 8 میٹر گہرائی اور 4 کلومیٹر تقریباً جو ہے اس کی کھدائی. یعنی اتنی بڑی خندق ان لوگوں نے بنانا تھا. اور اب اس زمانے میں کرین وغیرہ کا تو مسئلہ تھا نہیں، ہے نا، بلڈوزر وغیرہ کا مسئلہ تو تھا نہیں، سب ہاتھی سے کرنا تھا. اس میں صحابہ کرام نے جم کر کے کام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جم کر کے کام کر رہے تھے. اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے. ابھی سمجھیے کہ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 4 سے 5 ہفتوں میں ہماری یہ سیریز مکمل ہو جائے، ہمارے یہ دروس مکمل ہو جائیں، چونکہ ہم لوگ جنگ خندق تک پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد مزید جو اہم باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے، اور خندق سے متعلق جو بہت اہم تفصیلات ہیں جو میرے اور آپ کے لیے نصیحت بھری ہے، عبرتیں بھری ہے، وہ انشاءاللہ وہ چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس درس کو، اس پروگرام کو اور اس جو ہے سیریز کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے نفع بخش بنا اور ہمیں اس سے دروس اور عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.